لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پہ بارش آئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کپڑے ہٹا دیے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش کے پانی میں بھیگ گئے۔ تو پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ کہ اس موسم اتنا حسین چل رہا ہے اور اللہ پاک نے الحمدللہ بارشوں کا سلسلہ جاری فرما دیا، زمین بھی سیراب ہو رہی ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی سیراب ہو رہے ہیں، موسم تھوڑا اچھا ہو گیا۔ تو ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتی ہے کہ جب بارش آئے تو بارش سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور بارش کے پانی میں نہانا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ہے جب پہلی بارش ہوتی ہے تو پہلی بارش کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی بارش کے اندر نہیں نہانا چاہیے، یہ ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، 10 بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جو آج کل ہمیں جو گرمی کی وجہ سے جو جسم پہ دانے ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو تو خاص طور پہ نہانا چاہیے تاکہ وہ گرمی ختم ہو۔ اور وہ جو دانے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو بھائی بارش کے پانی کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے آدمی نہاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں حدیث شریف سے کیا رہنمائی مل رہی ہے؟ حدیث شریف سے بھی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ جب بارش آئے تو ہمیں ضرور اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، نہانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بارش کے پانی سے لطف اندوز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہائے۔ اب یہاں پر میں ایک اور چیز یہاں پر ایک اور قابل غور ہے کہ جب بارش آئے تو بارش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ہے کہ بارش کے جب آثار دیکھتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہے نا اس دعا کی بہت آسان سی دعا ہے، کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، کہ میں بار بار اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ بہت آسان سے آپ کو بھی یاد ہو جائے، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو خوب فائدہ مند بنا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بارش ہو جائے تب بھی آپ پڑھ لیں، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ایک اور قابل غور ہے جس بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر کتنی شدید مطلب شروع کے دنوں میں گرمی پڑی، موسم پھر بھی الحمدللہ پھر بہتر ہو گیا، بہت سارے لوگ دعا گو تھے کراچی والے کہ اللہ تعالیٰ موسم بہتر کر دے، الحمدللہ موسم بہتر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کی دعائیں بھی تھیں کہ یا اللہ بارش برسا دیجیے، بہت سارے ائمہ مسجد کے وہ دعائیں بھی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ اپنے طور پہ دعائیں کر رہے تھے۔ میں کچھ جگہوں پہ مجھے تاخراتوں میں جا کے دعا کرانے کا موقع ملا تو وہاں بھی میں نے بھرپور طریقے سے دعا مانگی، بارش کی بھی دعا مانگی۔ تو بات یہاں پر صرف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھائی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں دعا کو مطلب اس دعا کو جو اس بندے کی میں نے دعا قبول کر لی، اب اس کو میں کب ظاہر کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے پورے رمضان میں ہم لوگ دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ بارش برسا دیجیے، زمین کو سیراب فرما دیجیے، یہاں کے لوگوں کو سیراب فرما دیجیے، زمینیں خشک ہو گئی، یا اللہ اس دھرتی کو سیراب فرما دیجیے۔ کتنا مطلب آدمی ہر جگہ یہ دعائیں ہوتی رہیں۔ تو کیا ہوا؟ رمضان مبارک گزرا، تھوڑی سی ہم پر آزمائش آئی حبس کی شکل میں، کہ کتنا عید کے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا حبس ہو گیا اور کتنا مطلب ایک پسینے رک ہی نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اب بارش کا ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ اللہ پاک نے حبس توڑ دیا، ٹھنڈک موسم میں ٹھنڈک آ گئی اور بارشیں شروع ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جب رمضان مبارک میں دعائیں کرتے رہے تو ہماری دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن اللہ پاک نے اب اس شکل اب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے آثار ہمیں دکھائے۔ تو ہمیں بالکل بد دل اور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، نہیں بھائی قبول تو ساری دعائیں ہوتی ہیں، بس یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وقت پہ ضرور ظاہر فرماتے ہیں، اس لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے تبلیغ والے بھائی بھی
بہت زیادہ اس بات کو کہتے ہیں، اور بہت ہمارے حضرات بھی اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. سارے کام اللہ کے لامحدود خزانے اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو بے انتہا دیتے ہیں. تو انسان کو نا بالکل بددل نہیں ہونا چاہیے. وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا وقال ربکم ادعونی، قرآن کریم کے اندر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو ہمیں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر لیا قرآن کریم میں کہ ہم دعا اللہ سے جو مانگنے والا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو قبول ضرور کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ میں ایک کلپ میرا اس دعاؤں کے حوالے سے بھی اس کو بھی آپ سن لیجیے گا کہ اس میں کتنی صورتیں دعاؤں کی قبولیت کی، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وقت پہ ظاہر فرماتے ہیں. جیسے کہ رمضان مبارک میں سب لوگ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے موقع کے بعد، عید الفطر میں بھی تھوڑا حبس رہا لیکن پھر تیسرے دن سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے سلسلے کو کل سے جاری فرما دیا. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. بارشیں ہو رہی ہیں، دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. بارشیں ہو رہی ہیں، اپنی حاجات اور اپنی چیزوں کے لیے دعا کریں. آپ کی بہت ساری ضروریات، بہت سارے مسائل ہوں گے تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے رہیں اور بارش سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوں اور خوب نہائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Upon